بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے لیا ان کا میثاق، ان کا عہد، وَمِنْ کا وَمِن نوح وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور یہ عہد لیا آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ یہ میثاق، عہد، وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے علاوہ سورہ مائدہ، سورہ شورا میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے بڑا ہی پختہ عہد، یعنی ایسا عہد کہ جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ عہد پورا کیا جائے گا۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولو الامر من الرسل، یعنی رسولوں میں جو سب سے زیادہ نمایاں رسول ہیں، ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو کہ جو ان کو دیا گیا ہے وہ اسے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی اضافے کے، بے کم و کاست ویسے ہی انسانوں کے سامنے پیش کریں گے جیسے کہ اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا۔ فإن لم تفعل، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کی رسالت، اس کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ حوالہ دیا ہے اللہ نے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے یہی معاملہ کیا، اور اس لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوا کہ پیغمبروں کو جو پیغام دیا گیا انہوں نے اس کا کچھ حصہ تو بیان کیا اور کچھ حصہ چھپا دیا، یا ایسے پیغام پیش کیا کہ کچھ حصہ تو کچھ لوگوں کو شروع ہی میں مل گیا اور کچھ حصہ بعد میں لوگوں کی محنت سے کئی نسلوں کے بعد لوگوں کو ملا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ جو کوئی بھی کہتا ہے وہ اصل میں پیغمبروں کے اس کام پر الزام لگاتا ہے جو انہوں نے پورے خلوص، پوری جانفشانی اور محنت کے ساتھ کیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے پختہ عہد لیا، یہ اس لیے لیا لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سچوں سے، راست بازوں سے ان کی سچائی، ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کریں، تاکہ وہ سوال کرے، یعنی اللہ سوال کرے یعنی ان سے پوچھے کہ انہوں نے کیسا عمل کیا، اور پھر ان کو ان کے سچائی پر مبنی، راست بازی پر مبنی ایمان اور عمل کے نتیجے میں ان کو انعام دے۔ آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی پنہا ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ واضح ہے۔ یہ قرآن مجید میں انداز جس کو حذف کا انداز کہتے ہیں، یہ بہت ملتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو دھیان سے پڑھے، اور اس میں جو عبارت لکھی، بیان کی گئی ہے اس کو بھی پڑھے اور سمجھے، اور وہ جو پنہا چھپی ہوئی ہے، محذوف ہے، اس کو بھی سمجھے۔ اہل عرب کے ہاں جو زبان غیر معمولی اہمیت اور لوگوں کو متاثر کرنے والی زبان تھی، اہمیت کی حامل اور متاثر کرنے والی زبان، وہ یہی زبان، اور وہ اس زبان پر فخر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے
جب اپنے پیغام کو اسی زبان اسی اسلوب میں بیان کیا تو لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ یہ ایک غیر معمولی لافانی زبان ہے، جس کو کہ اللہ کی زبان کی حیثیت سے ماننے میں کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اللہ سچوں سے، راست بازوں سے، ان کی سچائی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور آگے فرمایا نا، اس نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے یہ چیز موجود ہے کہ اور وہ انکار کرنے والوں اور منافقوں سے ان کے بارے میں پوچھے، ان کے کفر اور نفاق کے بارے میں وہ سوال کرے۔ وَأَعْتَدْنَا وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ پچھلا ٹکڑا موجود ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافروں اور منافقوں سے پوچھے گا تو یہ اسی صورت میں پوچھے گا کہ جب ان کو پیغام پوری طرح سے واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں آئیں، یعنی حملہ آور ہوئی، چڑھ دوڑی۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر بھیجی ایسی ہوا، اور جنودن ایسا لشکر، لم تروہا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وکان اللہ، اور اللہ تو بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیرہ، اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی تم اے ایمان والو ان کفار کی جو کام ہیں، مخالفتیں ہیں، باتیں ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، جانتے نہیں ہو، یاد نہیں تمہیں؟ یاد کرو کہ تم پر تمہارے رب کی جب عنایت ہوئی۔ یہ ذکر ہے غزوہ خندق کا، جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آغاز کچھ ایسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں میں سے جو ان کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر کے بعض لوگوں کو، سرداروں کو جلا وطن کر دیا اور انہیں خیبر بھیج دیا۔ وہ بار بار مسلمانوں سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ان کو اسی معاہدے کے مطابق جو ان کے ساتھ ہوا تھا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر جب کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ معاملہ ہوا، تو ان کے اندر ایک نفرت کی، حسد کی، دشمنی کی اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ انہوں نے ابھارا قریش کے لوگوں کو، اور قریش کے لوگوں کے ہاں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد جو ان کو نقصان ہوا، بدر میں تو بہت نقصان ہوا، احد میں بھی ہوا، اگرچہ کہ مسلمانوں کو بھی ہوا۔ یہ خیال تھا کہ ہمیں یثرب میں، مدینے میں مسلمانوں پر ایسا حملہ کرنا ہے، اقدام کرنا ہے کہ جس سے وہ نقصان سے دوچار۔ 5 ہجری کی یہ بات ہے کہ قریش کے لوگ آمادہ ہوئے، اور اس طرح سے اور بھی کچھ بڑے قبیلے، اقوام تھے جن کو کہ آمادہ کیا گیا، اور اس مرتبہ صرف ایک ہی سمت سے نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے مدینہ منورہ کی طرف لوگ بڑھے، اور جنگ اور سرکشی کے ارادے کے ساتھ بڑھے۔ یہاں جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر شمال اور مغرب کی جانب شہر کی ایک خندق کھودی، 3.5 میل لمبی خندق، جس میں کہ مسلمان مجاہدین شامل ہوئے۔ ایک بڑی تعداد میں 4-5 ہزار تعداد آتی ہے۔
اور اس خندق کے کھودنے کے بعد جب لشکر آئے دشمنوں کے، تو وہ کوئی اقدام نہ کر پائے۔ دونوں جانب سے کچھ تیر تو چلے، کچھ پتھر بھی ایک دوسرے کی طرف پھینکے گئے، مگر کچھ بے بسی ہو گئی کہ حملہ آور آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ تدبیر کے جو اختیار کی گئی تھی وہ بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اس محاصرے کے بعد کہ جو انہوں نے مدینہ منورہ کا کیا، ایک جانب تو یہ ہوا کہ تیز ہوا چلی، وہ ہوا تیز بھی تھی، اور دوسری جانب سردیوں کا زمانہ تھا، تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی لوگوں کے لیے، ان فوجوں کے لیے جو 10,000 کی تعداد بتائی جاتی، مشکلات ایسی پیدا ہونی شروع ہو گئیں کہ ہوا کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو خیمے تھے وہ اڑنے لگے، اٹھ کے اپنی جگہ سے گرنے لگے، دیگیں گرنے لگی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جب فرشتے آئے، جن کو کہ مسلمان تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کفار دیکھ سکتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان، تو یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہوا اکھڑ گئی اور وہ بھاگ چلے۔ اس دوران میں ظاہر ہے کہ جب ایک مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں معلوم ہوتا تھا کہ 3 اطراف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کفار نے، تو تکالیف بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں۔ یہ اسی دور کا ذکر ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ہم پڑھنے والے لوگ وہ خوش قسمت پریویلیج لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جس کے بارے میں ہمارا اطمینان ایمان ہے، یہ بالکل محفوظ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کے کسی حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اس دور کے ہم ساتھی بن جاتے ہیں، ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جو آپ کا زمانہ نبوت کا دور تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں تو بتا بھی دیا گیا کہ یہ وہ دور ہے کہ جو ہجرت کے بعد غزوہ خندق کا دور ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی جبکہ تم پر آئے لشکر، یعنی دشمنوں کے، فارسلنا علیہم ریحن، تو ہم نے بھیجی ان پر ہوا، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ گرمی، یہ سردی، یہ ہوائیں، یہ بجلی، یہ سب کچھ اصل میں خدا کی قدرت میں، یہ خدا کی مہربانیاں ہیں، یہ خدا کی شانیں ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے ان کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی، من فوقکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی وہ حملہ آور ہو رہے تھے، مختلف اطراف سے آ رہے تھے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آنکھیں بہک گئی تھی، یعنی خوف کے مارے۔ ظاہر ہے کہ جب دشمن نے گھیر لیا ہو تو کمزور لوگوں کے اندر تو خوف طاری ہوا ہوگا۔ فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی وہی نروسنس، خوف، دہشت کی کیفیت تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی بدگمانی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمزور مسلمانوں اور منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کہ جو اچھے پختہ مخلص مسلمان تھے، ان کے ہاں تو
اس آزمائش کے نتیجے میں مزید پختگی پیدا ہوئی، مزید ان کے ہاں آگے بڑھنے کا، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا کہ جب اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ شدید طریقے سے ہلا دیے گئے، پوری طرح سے ہلا دیے گئے۔ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ امتحان ہے پیغمبروں کے ساتھیوں کے معاملے میں۔ وہ ان کو مختلف امتحانات سے گزار کر پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون مخلص ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو جھوٹ موٹ میں دعوی ایمان کر کے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو منافق تھے، اور ایک منافقین میں وہ بھی تھے کہ جو اپنے دل میں منافقت کے علاوہ مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شدید منفی جذبات رکھتے تھے، بغض اور حسد، کینہ، یہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ کمزوری ہوتی ہے کہ جس میں بس آدمی کی کمزوری ہوتی ہے، انسان اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے ایمان نہیں لا پاتا، منافقت میں مبتلا ہو جاتا۔ مگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر روگ ہوتا ہے، جن کے اندر مرض ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے کے، ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے وعدہ تو کیا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے حالات پر ہم قابض ہوں گے، اور یہاں حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کو بھی نہیں جا پاتے، تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ انہی حالات اور واقعات کو دیکھ کر اہل ایمان نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی ہو رہا ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیسر و کسرا کے محلات کے وعدے بھی تھے، اور اس سے پہلے مشکلات، آزمائشوں کے وعدے بھی تھے، لیکن وہ کہ جو صرف دنیا کی غرض سے آئے تھے، ان کو وہ وعدے یاد تھے جس میں کامیابیاں تھیں، آسانیاں تھیں، لیکن وہ وعدے یاد نہیں تھے جس میں آزمائشیں تھیں۔ تو انہوں نے اپنے اندر کے اس بغض کا، اس کمزوری کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کی توقع نہیں کرتے تھے، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکا نکلا، وہ پورا نہیں ہوا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا کہ یہ یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارا کوئی مقام نہیں یہاں، فرجعوا، تو تم لوٹ جاؤ۔ یعنی یہاں اب ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہو، اب یہاں سے بھاگو، اس لیے کہ اب جان بخشی نہیں ہونی۔ اور بس یستأذن فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اجازت مانگی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، کہتے تھے، انا بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے،
ان یریدون الا فرارا، محض فرار چاہتے تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ہمیں جانے دیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، اور وہاں ان کے گھر تھے، اور ان کے گھروں کے بارے میں وہ یہ بہانے بنا رہے تھے. جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آ، مدینے کے مضافات میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے مسلمان ہونے کا تو اعلان کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ مرضوا والنفاق، نفاق میں منجھے ہوئے تھے. سو انہوں نے یہ بہانہ تراشنے کی کوشش. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کے گھروں کے جو کنارے ہیں، اطراف ہیں، اگر وہاں سے ان پر حملہ ہو جاتا، پھر انہیں فتنے یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جاتی، تو وہ لازماً اس میں جا پڑتے، اور اس میں بہت کم ان کے ہاں ریزسٹنس ہوتا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، دعویٰ تو انہوں نے اسلام کا، ایمان کا کیا، لیکن اگر دائیں بائیں سے ان کے پاس دشمنوں کے لشکر آتے اور ان سے یہ کہتے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ پڑیں، تو وہ لازماً ان کا ساتھ دیتے، پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے کو بالکل بھول جاتے، اور خدا کے دین کو وہ چھوڑ کر ان کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کر لیتے. فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لا یولون لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیا گیا وعدہ تو وہ ہے کہ جس پر سوال ہو. یعنی ایک جانب یہ عہد کیا انہوں نے، اور دوسری جانب اب حال یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی وہ مسلمانوں سے الگ ہو جائیں اور دشمن آ کر ان کو مسلمانوں ہی کے خلاف ان کا ساتھ دینے کے لیے کہیں، تو ان کے ہاں کوئی اس میں رکاوٹ، ریزسٹنس نہیں ہوگی. یہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے خوف کی، خطرے کی، تو انسان کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، چاہے ایسا واقعہ ہو چاہے نہ ہو. وہ صورتحال ہی اصل میں انسان کے باطن کو ظاہر کر دیتی، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا کبھی بھی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا کوئی رویہ نہیں. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ، ان سے کہہ دو کہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا فرار ہونا، اگر تم فرار ہو گئے. نہیں تمہیں فائدہ پہنچائے گا من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل سے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی طبعی موت آ جائے بیماری کی وجہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ. تو ایسی صورت میں تمہارے بھاگنے سے تمہیں کیا فائدہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہو. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم اس صورت میں فائدہ اٹھاؤ گے بہت تھوڑا. یعنی کبھی تم نے یہ غور نہیں کیا کہ تم اسلام لانے کے بعد اتنی بڑی حقیقت پر ایمان لائے ہو کہ اللہ ہے کہ جس کے پاس ساری کامیابی، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی کامیابی اصل کامیابی. کیا یہ تم نے سب کچھ مانا تھا محض زبانی کلامی؟ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو تمہارا اس وقت رویہ بن گیا ہے، جو تمہاری کیفیت تم پر
طاری ہو رہی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں مانا. تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر تم اس طرح سے بھاگ جاؤ گے، فرار اختیار کر لو گے، تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے. چلو کچھ دیر کے لیے تمہیں کچھ فائدہ پہنچے گا بھی، بہت تھوڑا سا ہوگا. یہ کبھی غور نہیں کیا؟ قل، ان سے پوچھو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے کہ جو تمہیں بچا سکے گا، محفوظ کر سکے گا اللہ سے. ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے نقصان کا، او ارادہ بکم رحمہ، یا وہ تمہارے بارے میں ارادہ کرے رحمت کا. یہاں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو ایک حصہ عبارت کا محذوف ہے، ورنہ یہ بات پیچھے سے جڑتی نہیں ہے. سو پوری بات یہ ہوئی کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا کون ہے کہ جو اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحم کرنا چاہے. تو یہ بات کہہ کے کہ ان ارادہ بکم رحمہ، اگر وہ تم کو رحمت پہنچانا چاہے تو کون ہے کہ جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے، من دونہ ہی اس کے سوا، ولیم ولا نصیرہ، نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. یعنی یہ موقع ہے کہ جس میں تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے بارے میں کہ تم کیا ایمان لائے. یعنی اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر یہ گریز، یہ کمزوری، یہ خوف، یہ بہانے، ان کا کیا مطلب ہے؟ تم نے اگر گریز کر کے اپنی اس وقت بظاہر جان بچا بھی لی، تو تم اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وہ اگر تمہارے حق میں کوئی نقصان کا فیصلہ کرے گا تو کوئی ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے؟ اور اگر تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ کرے گا تو کیا اس کی رحمت کو کوئی روک سکے گا؟ گویا کہ دونوں طرح سے ان کو سمجھانے کا اہتمام کیا گیا، ڈرا کر بھی، خبردار کر کے بھی، اور ان کو رحمت کا حوالہ دے کر بھی. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا اس کانٹیکس تناظر میں کہ جس میں وہ ایک جانب تو پریشانی کو دیکھ رہے تھے، مگر دوسری جانب اللہ کی مدد کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ دنیا کے امتحان میں ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی آپ جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان سے دوچار ہوتے ہیں تو امتحان میں پریشانی، تکلیف، ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب اسی پریشانی، اسی تکلیف، اسی ٹینشن میں اللہ کی مہربانیاں بھی ہوتی ہیں، اطمینان بھی ہوتا ہے، ایک اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی دعائیں بھی دل سے نکلتی ہیں. اب انتخاب اصل میں انسان کو خود کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور آپ کہیے کہ پریشانی کی بات کہ اصل میں اللہ نے اختیار ہمارے ہاتھ میں دے دی. ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہم یا تو مخلصانہ رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یا پھر گریز کر کے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور ایمان سے محروم ہونے کا ایک راستہ تیار کر لیتے ہیں. اصل فیصلہ ہمارے ہاتھ، اور یہی امتحان ہے. انسان خود یا تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. ایمان، ہدایت اور اللہ کا قرب، یہ بھی، اور ایمان سے دوری، محرومی، اور ہدایت سے محرومی، اللہ سے دوری، یہ سب کچھ بھی
انسان خود اپنے فیصلوں کے، اپنے رویوں کے نتیجے میں پاتا ہے۔ میں آج کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 7 سے، سورہ احزاب۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ عامری صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ تم اس کی پیروی کرو اے پیغمبر، یعنی جو اللہ کا پیغام آیا ہے، اور یاد رکھو جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو، تاکہ اللہ راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر اور نفاق کے بارے میں، اور منکروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو۔ جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئی تھی تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھو، یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین کہتے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے بھی ہم سے کیے تھے وہ نرا فریب ہی تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یثرب والو اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں، طرح حالے کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی، تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ایک دن ہونی ہے۔ ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے۔ حقیقت یہ ہے خدا کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔